والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم و بہرے ہیں، بکم و گونگے ہیں، عمی و اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسا ہے جیسا کہ بارش آسمان سے برس جائے، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہو، ورعد اور کڑک ہو، اور برق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال دیتے ہیں یا دے لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بجلی کے ڈر سے اور موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کے آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم، جب بھی روشن کیا جاتا ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک ترجمہ کیا گیا ہے اور تلاوت کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ جو منافق ہیں، منافقین کی بحث چل رہی ہے اور آج ان کا اختتام بھی ہے۔ صم، یہ بہرے ہیں، بکم، یہ گونگے ہیں، عمی، یہ اندھے ہیں۔ یہ جو منافق ہیں، یہ ان کی بدبختی بیان ہو رہی ہے۔ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کے آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ یہ منافق اتنے بدبخت ہیں کہ ان کے زبان ہے لیکن گونگے ہیں، بول نہیں سکتے۔ اور یہ منافق اتنا بدبخت ہے کہ ان کے کان تو ہے لیکن یہ سن نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا ہے۔ میرے بھائی، جب ہم اور آپ بھی دین سے دور ہوں گے، اللہ کے نظام سے دور ہوں گے، تو پھر ہم پر یہی ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ، منافق تو ہم نہیں کہتے ہیں، نہ منافق کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہت بڑا مسلمان طبقہ، ان کے کان بھی ہوتے ہیں، آنکھ بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتا ہے، لیکن نہ حق بولتے ہیں، نہ حق نظر آتا ہے۔ غلطی اپنی ہوگی جانتا بھی ہے، پھر بھی آنکھ بند کر دیتا ہے۔ جانتا ہے کہ یہ میں دوسرے کا حق کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں۔ یہ مشترکہ نظام ہے، کسی کا حق کھا لینا، کسی کا حق پی لینا، یہ بھی اسی آیت کے زمرے میں ہے۔ کان ہے، آنکھ ہے، عقل ہے، زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، وچار، سب کچھ ہے، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق پہ جاتے ہیں، نہ حق قبول کرتے ہیں۔ یہ صرف منافقین کا مسئلہ نہیں ہے، آج کے مسلمان کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، یہ گمراہی سے باز نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ میں پہلے شروع میں بتا چکا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں، اپنے بری چیز کو اچھی چیز سمجھتا ہے۔ جب انسان کسی برے کو اچھا سمجھے، مثال کے طور پر پیشاب ناپاک ہے، کوئی شخص اس کو ناپاک تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اب اس کو وضو کرنا اور نہ کرنا تو برابر ہوا۔ یہ منافق بھی اسی طرح ہے، ان کے نزدیک کفر اور اسلام برابر ہے، اس لیے وہ کفر پہ اڑ گئے ہیں۔ اللہ آگے مثال فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات، یہ منافقین کی مثال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ آسمان سے بارش اترتا ہے تو ظلمات، اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بادل جب گہرے آ جاتے ہیں، کالے کالے بادل، تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر بارش کے وقت پہ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب بارش آسمان سے اترتا ہے، برستا ہے، ظلمات، اس کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، والرعد، اور بجلی کی کڑک ہوتی ہے، وبرق، اور بجلی ہوتی ہے، چمکتی بھی ہے، اور دروب دروب کی بڑی بڑی قسم کی آوازیں بھی آتی ہے۔
اللہ فرماتے جب یہ منظر ہوتا ہے بارش کا تو پھر یہ منافق کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اور من الصواعق حذر الموت، بجلی سے اور موت کے ڈر سے یہ اپنے ان کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ یہ مثال فٹ ہے منافقین پر، یعنی آسمان سے بارش اترنے سے اللہ نے مثال دی۔ آسمان سے بارش اترنے کا مطلب یہ جب قرآن اترتا ہے، قرآن بھی آسمانوں سے اترا ہے، جب قرآن اترتا ہے تو قرآن کے اندر سخت باتیں ہوتی ہے، جہنم کی باتیں ہوتی ہے، ظلم کے خلاف باتیں ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، نہیں سننا چاہتے ہیں موت کے ڈر سے کہ یہ قیامت کا بیان ہو رہا ہے، یہ جہنم کا مناظر ہو رہا ہے، یہ اللہ کی پکڑ کی باتیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کی عذابوں کی باتیں قرآن میں اتر رہی ہے، تو یہ لوگ اس باتوں کو نہیں سنتے، پھر کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ آج کا مسلمان بھی اسی طرح ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات بھی کی، فرمایا کہ اگر آج صحابہ ہوتے تو پتہ نہیں وہ ہمیں کس نظروں سے دیکھتے، مسلمان بھی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آج ہم بھی تو ایسے ہیں نا، آج ہمارے سامنے قرآن بیان کیا جائے، ہم بھی تو قرآن سے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے سامنے بات شروع کرو تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باتیں نہ کرو، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں، یہ قیامت کا بیان، یہ قبر کی ہولناک منظر، یہ روح کا نکل جانا، اور یہ سکرات الموت اور لمحات، یہ موت کے وقت کی سختیاں، یہ سارے قرآن نے بیان کی ہے۔ آج جب بیان کیا جاتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں نہیں ہیں مسلمانوں، آج یہ منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، کافر کے ہر چال سے، منافق کے ہر چال سے اللہ باخبر ہے، اور اللہ اس کو گرفت میں لیا ہوا ہے، وہ کہیں پر نہیں جا سکے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے، یعنی جب بجلی آسمان سے گرتی ہے بارش کے وقت پہ، وہ تو جانور بھی مر جاتا ہے، آدمی بھی مر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریب ہے یہ بجلی ان کی آنکھوں کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب بھی روشن کر دیا جاتا ہے ان کے لیے مشوا فیہ، تو اس میں وہ چلتے ہیں۔ جب منافقین کو تو روشنی نظر آتی ہے تو پھر وہ چلتے ہیں، جیسے انسان اندھیرے میں ہو، کوئی روشنی آ جائے تو پھر انسان اس میں چلتا ہے، جب آگے اندھیرا ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ یہ کافر بھی ایسا ہے، جب ان کو زکوٰۃ دے دو، صدقات دے دو، خیرات دے دو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، اچھائی کی باتیں کرو، تو یہ تھوڑے اسلام کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب ان کو حقیقت اسلام کا رخ پیش کرو کہ اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، قرآن یہ ہے، یہ پھر فوراً رک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ، اور جب ان کو کے لیے روشن کر دیتے ہیں تو وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے شروع میں جب روشنی ہوتے تو چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتا ہے، یعنی کوئی اچھی بات ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، عطیات ہو، کوئی بھلائی ہو تو چلتے ہیں اسلام کے ساتھ، لیکن جب یہ چیزیں نہ ہو تو رک جاتے، اسلام کے ساتھ نہیں چلتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہیں تو ان کے کانوں کو اور ان کے آنکھوں کو اللہ لے جائے، یعنی اگر اللہ چاہیں تو ان کے آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو بالکل ختم کر دے، یہ بھی اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کے دوسرا رکوع مکمل ہوا، اور دوسرے رکوع میں 13 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کو بیان کیا ہے، اس کو مختلف زاویوں سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ قدیر پر ایک سوال اضافی طور پر سمجھ لیں، کسی پنڈت نے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ چوری پر بھی قادر ہے، اللہ زنا پر بھی قادر ہے، نعوذ باللہ، تو ہم اور اللہ میں تو کوئی فرق نہیں، تمہارے اللہ میں وہ بھی قادر ہے، ہم بھی قادر ہیں۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا، چوری کس کو کہتے ہیں؟
چوری کہتے ہیں کسی غیر کے ملک میں اس کی ملکیت سے کوئی چیز اٹھا لینا۔ کائنات جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ کس طرح چوری کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ زنا پر قادر ہے، تو زنا کے لیے وہ آلات ہونا چاہیے جو مرد اور عورت کے ہوتے ہیں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لہٰذا اللہ دنیا کائنات کے کل اور جز کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر حال میں انصاف والا ہے۔